مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم سنتے ہیں قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے قرآن سے جو روحانی علاج بیان کیا جائے گا وہ ہے سورہ یاسین شریف کا ایک خاص عمل۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی کالز بھی کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں کہ ہماری دعا کریں کہ ہماری جائز حاجات پوری ہو جائیں، کچھ ہمارے مقاصد ہیں، ہمارے وہ جائز مقاصد پورے ہو جائیں، میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، دعا کریں کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے، میرا وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، دعا کریں کہ میرا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو اس طرح کے مختلف سوالات بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، اور لوگ معلوم کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ہماری جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ تو ناظرین، ایک سورہ یاسین شریف کا ایک خاص عمل ہے، وہ مخصوص وقت میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا تو اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ تو دن کی ابتدا میں صبح کے وقت اللہ توفیق دے تو نماز تہجد ہم ادا کریں، نماز تہجد کی بھی پابندی کا سلسلہ ہو، نماز فجر با جماعت ادا کریں، اور نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے دن بھر بھی اس کی ہمیں برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے ہماری جائز حاجات بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ تو سورہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنائیے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سورہ یاسین شریف بھی پڑھیں، اللہ پاک توفیق دے تو روزانہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کو ہم اپنا معمول بنائیں، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے ہم آباد کریں، اللہ کی رحمت سے خوب اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم آپ کے میسیجز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی، کال چلائیے گا۔ اس کا نام صبا بی بی ہے، اس کی والدہ کا نام شگفتہ بی بی۔ وہ 4 سال کی ہے، نہ خود بیٹھ سکتی نہ کھا پی سکتی، اس کے بارے میں استخارہ فرمائیں۔ 4 سال عمر بتائی اور بچی کا نام صبا بتایا نا، نہ بیٹھ سکتی ہے نہ کھا سکتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ صبر دے بچی کو بھی، بچی کے والدین کو بھی صبر عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میری والدہ کی نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے، علاج بھی اس کا بہت کروا لیا ہے، تو اس کا استخارہ کروانا تھا۔ زلیخا بیوی۔ صحیح، ابھی آپ کی والدہ کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد علی ہے، میری والدہ کا نام فہمیدہ بیگم ہے، اور استخارہ یہ کروانا ہے کہ میں پچھلے 1.5 سے 2 سال سے باہر جانا چاہ رہا ہوں، لیکن میرا کام نہیں بن رہا۔ صحیح ہے، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا پیٹ خراب رہتا ہے، میں دوائیاں پیتا ہوں، پھر میرا پیٹ صحیح ہو جاتا ہے اور پھر خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب تک دوائی پیتے رہتے ہیں پیٹ صحیح رہتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ جی، نیکسٹ کال۔
بیٹے کا نام ہے عدیل اکرم، اس کی والدہ کا نام ہے بطول فاطمہ، اور سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے اور اس کی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ جاب کر رہے ہیں، 27 سال عمر ہے، جاب بھی کر رہے ہیں۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میں نا صبح اٹھتا ہوں تو مجھے نا ناک سے پانی بہنے شروع ہو جاتا ہے، 2-3 گھنٹے بہتا رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی علاج بتا دے۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں ضلع حافظ آباد پنڈی پٹیاں سے بات کر رہا ہوں، شعیب اسلم۔ میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔ میں نے اپنے نا اولاد کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ میری نا شادی کو 6-7 سال ہو گئے ہیں، تو اولاد نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں یا استخارہ کر دیں کہ کیا میرے حق میں اولاد ہے یا نہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ دیکھیں اس چیز کا تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا کہ میرے حق میں اولاد ہے یا نہیں، یہ غیب کی خبر کا معاملہ ہے اور اس چیز کا استخارہ بہرحال نہیں کیا جاتا۔ اور ہم وقتاً فوقتاً یہ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ استخارے کے ذریعے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے انشاءاللہ الکریم وظیفہ ابھی آپ کو بتائیں گے، اور ہمارے جو ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی ہیں، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ آئیے جب تک آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک مدنی گلدستہ ہے روحانی علاج کے حوالے سے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ روزگار کے لیے کوئی وظیفہ ہو جو آپ مجھے بتا سکیں؟ یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 بار درود شریف بعد نماز عشاء، قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، بیچ میں کوئی چیز نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، ننگے سر پڑھنا ہے کھلے آسمان تلے۔ اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھے جہاں کسی اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ ایک اچھا وظیفہ ہے روزگار کے لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرمایا ہوا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا روزگار کا وظیفہ، روحانی علاج۔ جو بے روزگار ہیں، جن کو جاب نہیں مل پا رہی، جن کے روزی میں کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، تو اس وظیفے پر بھی عمل کر سکتے ہیں، جو وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا، اور یہ تمام ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز تھیں، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک مدنی منع تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا پیٹ خراب رہتا ہے، جب تک دوائی کھاتا ہوں پیٹ صحیح رہتا ہے، پھر دوبارہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اگر کسی کا پیٹ خراب رہتا ہو تو 7 مرتبہ یا عظیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے پیٹ کی بیماریاں، پیٹ کی تکلیف یہ دور ہو جائیں گی۔ اور کھانے پینے میں بھی احتیاط، اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے عدیل اکرم، یہ سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک وظیفہ ہے، وہ یہ کہ جو کوئی روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ یہ پڑھ لیا کرے تو وہ ہر طرح سے بہادر رہے گا۔ تو آپ اپنے بچے کو بتائیے گا کہ وہ روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ ڈر خوف یہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو سوتے وقت ڈر لگتا ہو، خوف طاری ہو جاتا ہو، یا ہوتا ہے نا بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ سو رہے ہیں، اچانک آنکھ کھلتی ہے، گھبرا جاتے ہیں اور خوف طاری ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سینے پر دباؤ محسوس ہو رہا ہے، سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو رات کو سونے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی آپ پڑھ لیا کریں، اور سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سوئیں، باوضو سونے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم آرام، سکون، چین، راحت والی نیند آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میری ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب آپ صبح اٹھیں تو سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا بھی پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور وضو بنا لیا کریں آپ، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک اور کال تھی، آپ نے کہا کہ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، بے اولادی ہے۔ تو دیکھیں اگر کوئی بے اولاد ہو تو اسے چاہیے کہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد
300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ آسان سا یہ عمل ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور اللہ پاک کی رحمت سے اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، استخارے بھی اب آپ کے کیے جائیں گے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک خاص پیغام، آئیے دیکھتے ہیں۔ دم کا میں اصول ایک عرض کرتا ہوں کہ جس سے عام طور پہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے، وہ وظیفہ جو انسان زیادہ پڑھتا ہے اس کے ذریعے اگر دم کرے گا تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، یعنی تاثیر اس میں بڑھ جاتی ہے، اس میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ ہر لفظ کی، آیت کی، سورت کی جو روحانیت اور جو نورانیت ہے اور جو اس کی طاقت پاور ہے، جو جتنا اس کو پڑھتا ہے اس کے اندر اتنی ہی اس کی طاقت آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے جو وظیفہ آپ زیادہ پڑھتے ہوں گے اس اعتبار سے آپ کے اندر جو صلاحیت ہے دم کی وہ زیادہ ہوگی۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنی ہوتی، صحیح، اس لیے سورہ فاتحہ ہمارے اس مستقل معمول میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر درود ابراہیمی ضرور پڑھتے ہیں، تو درود ابراہیمی کا جو دم ہے وہ بھی بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہم اس سے ہٹ کر کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھتے ہوں، کوئی ہمارا درود شریف کی عادت ہے، کلمہ طیبہ کی ہے یا کسی اور شے کی ہے، تو پھر وہ جو ہے پڑھ کے دم کیا جائے، تو جو شے زیادہ پڑھتے ہوں گے اس کے دم کا اثر زیادہ ہوگا۔ دم میں اثر کیسے پیدا ہو، اس حوالے سے بہترین بہت ہی شاندار تربیت فرمائی، مدنی پھول ارشاد فرمائے مفتی صاحب نے۔ تو ناظرین، اگر ہم بھی، آپ بھی بالکل دم کر سکتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، اسی طرح درود پاک پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، اور بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ گھر میں بھی عموماً ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں گھر کے افراد، کبھی والدہ بیمار ہیں تو کبھی والد بیمار ہیں تو کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، مختلف افراد بیمار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، تو آپ گھر میں بھی یہ روحانی علاج پڑھ کر، اوراد و وظائف پڑھ کر آپ اپنے مریض پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ جو وظیفہ جتنا زیادہ پڑھا جائے گا تو اب آپ کے دم میں تاثیر اس کی بڑھ جائے گی، اس میں اور فائدہ زیادہ ہوگا الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک کی رحمت سے۔ اللہ توفیق دے تو درود پاک کی کثرت کریں، پھر جب جتنا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ پھر پڑھ کر جیسے ہی مریض پر دم کریں گے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے مریض صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ ناظرین، شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچی کا نام ہے صبا اور 4 سال عمر ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے نہ کھا سکتی ہے، تو اس طرح کی یہ کیفیت ہے۔ دیکھیں، بچی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے، اس طرح کی یہ کیفیت ہے، کوئی جادو بندش اثرات وغیرہ ان کے ساتھ نہیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے خود، یعنی اگر آپ والد ہیں، بچی کی والدہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، پڑھ کر پھر آپ بچی کے لیے دعا کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، 1469 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھ کر اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اشکباری کے ساتھ بصد عاجزی اور ان کے ساری دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک آپ کی بچی کو صحت عطا فرمائیں، چلنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی طاقت، قوت نصیب فرمائیں۔ دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ان کے لیے بھی استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ زلیخا نام آپ نے والدہ کا بتایا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، جادو بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے۔ تو 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر آپ والدہ پر دم کریں، خوب دعائیں لیجئے گا، خوب خدمت کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ محمد علی بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 2 سال ہو چکے ہیں بیرون ملک کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں،
لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں. آپ کا بھی استخارہ کیا گیا, اللہ کا شکر ہے, بہتر کا اشارہ ہے, کوئی عملیات اثرات کوئی بندش وغیرہ نہیں. کوشش جاری رکھیں, اللہ پاک اسباب بنا دے گا. اور وقتی طور پر آپ کے ساتھ یہ رکاوٹیں ہیں. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں, 100 مرتبہ یا سمیع آپ نے پڑھنا ہے, پڑھ کر دعا کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. روحانی علاج کے بستوں سے آپ کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے گا. یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا, ان کی کاٹ کا عمل کروائیے گا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں میسیجز. کافی سارے ناظرین کی آ چکے ہیں. شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج ہے, اس پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں, ان کے میں کمنٹس شامل کر لیتا ہوں, پھر انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کی طرف ہم آئیں گے. نئے گھر شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ گھر میں برکت بھی رہے اور گھر آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ رہے. تو دیکھیں, جو نیا گھر لیتے ہیں, نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں, تو کوشش کریں کہ گھر میں پہلے سورۃ البقرہ کی تلاوت آپ کر لیجئے. گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لیجئے. نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے سورۃ البقرہ پڑھ لیجئے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شریر جنات یہ بھاگ جاتے ہیں, شیاطین اور یہ آسیب اور اس طرح کی چیزیں یہ چلی جاتی ہیں. اولاً سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے. اور ایک کام کر لیجئے گا, جب آپ نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رہے, تو ایک کورا پیالہ لیں. اور کورا پیالہ کہتے ہیں کہ ایک غیر استعمال شدہ نیا پیالہ, ایک جیسے میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے, آپ نیا پیالہ لیں گے, کورا پیالہ, اور اس میں آپ لکھیں گے یا والی. یا والی آپ لکھ لیں, کسی بھی قلم سے, کسی بھی پوائنٹر سے, مارکر سے یا والی آپ لکھ لیں. اچھا, لکھنے کے بعد اب اس پیالے میں آپ پانی ڈالیں. اور پانی ڈالنے کے بعد اب یہ جو پانی ہے نا, یہ پانی آپ گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑکیں گے. اس احتیاط کے ساتھ چھڑکیں گے کہ فرش پر نہ گرے یا ایسی جگہ نہ گرے کہ کسی کا پاؤں پڑے. اس احتیاط کے ساتھ گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑک دیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے گھر آفتوں سے, بلاؤں سے اور مختلف حادثات سے محفوظ رہے گا. اچھا, اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا, عائشہ نام ہے, تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ آپ پڑھا کریں. یہ ایک اور میسیج ہے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا اور رشتے تو آتے ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی, تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے. نماز فجر کے بعد بچی نے 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر دعا کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں, یہ نیک صالح رشتے مل جائیں, اور اس کا یہ وظیفہ ہے. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہوں, پلیز کائنڈلی دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں. آپ کثرت کے ساتھ لا حول شریف پڑھا کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور فرما دے گا. میڈیسن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ پا رہا, اور پلیز کوئی حل بتائیے, کافی میں بیمار رہتی ہوں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں, پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں. فیس پہ کافی سارے پمپلز ہیں اور کافی سارے دانے نکل آئے ہیں اور اپنے نشان بنتے جا رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا, کوئی وظیفہ بتا دی. چہرے پہ ہوتا ہے بعض اوقات مختلف قسم کے دانے نکل آتے ہیں. اچھا, دانے تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن نشانات باقی رہ جاتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو, کوئی مسئلہ ہو کہ چہرے پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر دانے نکل آئیں, تو یا رقیب 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر آپ ہاتھ پھیر لیں. اسی طرح اگر دانے تو ختم ہو گئے لیکن نشانات باقی ہیں اور چاہتے ہیں کہ نشانات بھی ختم ہو جائیں, تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے چہرے کے دانے وغیرہ اور یہ نشانات بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلائیے گا. محمد گلشیر, والدہ کا نام ہے رخسانہ, اور کاروبار کے مسئلے کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں, کاروبار کے لیے بہتر ہو جائے. صحیح, انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. نیکسٹ کال.
میرا نام آصف علی ہے، والدہ کا نام زہرا بی بی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں 1 سال سے بیمار رہتا ہوں، بچے بھی میرے اکثر بیمار رہتے ہیں، اور میرا کاروبار میں جو بھی کرتا ہوں وہ 6 مہینے چلتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرتا ہوں وہ چلتا ہی نہیں ہے، بند ہو جاتا ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ جنید بھائی ملتان سے عرض کر رہے ہیں، جمعے کے دن کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، خیر و برکت کے لیے، اور نافرمان اولاد کے لیے کوئی فرمائے کہ وہ فرما بردار ہو جائے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ اشرف بھائی ہیں، انہوں نے کال کی ہے کہ جمعہ کے دن کا خاص عمل میں عرض کر دیتا ہوں، لگے ہاتھ تو چلیں آپ کے لیے بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی جمعہ کے دن کا خاص عمل کیا کرنا ہے فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں مختلف مسائل کے حل کے لیے، مختلف جائز حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، اگر چاہتے ہیں کہ میری جائز حاجات پوری ہو جائیں، میری دعائیں قبول ہو جائیں، تو جمعہ کے دن بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس خاص وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سنیے ناظرین، جمعہ کے دن کا خاص روحانی علاج، ایک خاص عمل، بعد نماز عصر، جمعہ کے دن بعد نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھے رہیں اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ اچھا، اب جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر، خوب اشکباری کرتے ہوئے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے جائز مقاصد کے حصول کے لیے دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ جو بھی آپ کی دلی جائز حاجات ہیں، جو بھی دلی جائز تمنائیں، اس کے لیے آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ پھر جیسے ہی اذان مغرب شروع ہو تو آپ دعا ختم کر دیجئے۔ اچھا، یہ جمعہ کے دن لازمی عمل کرنا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان قبولیت والی ساعتیں آتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا یہ وقت ہوتا ہے، تو اس میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا کریں، اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ جب جمعہ کا دن آ جائے، اپنی ساری مصروفیات ایک طرف کر کے نماز عصر ادا کرنے کے بعد مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اسلامی بہن اپنے گھروں میں اس وظیفے پر عمل کریں۔ الحمدللہ سے اللہ پاک کی رحمت سے جس جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ الکریم وہ جائز مقصد پورا ہو جائے گا۔ جی ناظرین، مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں، کال چلائیے گا۔ نام عرفان شمیم، والدہ کا نام اسوت بیگم، اور سر جو ہے نا بیرون ملک جانا چاہ رہا ہوں تو جو ہے نا کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اس لحاظ سے پوچھنا تھا کہ کیا جو رکاوٹیں ہیں، کیا مسائل ہیں۔ صحیح، انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی۔ عبدالحفیظ، والدہ کا نام حلیمہ بی بی۔ صحیح، انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو۔ نیکسٹ کال۔ ساجد عمران میرا نام ہے، والدہ کا نام سغرا بی بی ہے۔ سر جسمانی دردوں میں کافی زیادہ مبتلا ہوں، دوائی وغیرہ بھی کافی استعمال کی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کچھ عرصہ ہوتا ہے پھر کافی زیادہ پرابلم میں کا شکار رہتا ہوں، تو اس کے بارے میں کوئی استخارہ یا کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ دیکھیے بہت سارے ناظرین سے سننے کو ملتا ہے کہ میں دوائیاں استعمال کر رہا ہوں، شفا نہیں مل پا رہی۔ تو شفا یہ دوا میں نہیں ہے، دوائیوں میں شفا تھوڑی، شفا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں، اللہ پاک کی رحمت سے ہی شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ بہرحال آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں۔ عمران نام آپ نے بتایا، اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ناظرین، ایک مدنی گلدستہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو بہت ہی پیارا روحانی علاج بتائیں گے۔ نیند کے اندر جو اسلامی بھائی، ہمارے اسلامی بہنیں ڈر جاتی ہیں، برے خواب آتے ہوں، اس سے بچنے کا روحانی علاج۔ جی ہاں، آپ نے رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب آنے سے محفوظ رہیں گے، اور اگر اس طرح کوئی خواب آئے گا بھی تو آپ خواب میں، نیند میں ڈریں گے نہیں انشاءاللہ الکریم۔ روحانی علاج ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ رات سونے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھنا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب آنے سے محفوظ رہیں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وظیفے پر عمل بھی کرنا ہے، ڈر خوف سے نجات کے لیے، ڈراؤنے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ اچھا، اپنے حواس بھی مضبوط رکھنا ہے۔ وظیفہ تو پڑھتے ہیں لیکن ڈر کو، خوف کو، اس طرح کی مختلف چیزوں کو اپنے اوپر حاوی بھی کر لے۔ ایک تعداد ایسی ہے، اب اپنے اوپر حاوی تھوڑی کرنا ہے، اور مطمئن طبیعت میں اطمینان اپنے رکھیں اور باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ جن کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہے نا کہ خود اعتمادی کی کمی ہے، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یا مایوسی میں چلے جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، تو آپ باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ جی، باوضو، جب بھی بے وضو ہو فوراً یاد آنے پر وضو بنا لیں، ہر وقت باوضو رہیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ کو خود اعتمادی الحمدللہ عز و جل آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ جی، اچھا، ایک اور بات، جو باوضو رہتا ہے نا، تو کئی مصیبتیں، کئی پریشانیاں ایسی ہیں کہ باوضو رہنے کی برکت سے وہ آدمی جو ہے نا وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ایک حفاظتی بند بن جاتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو باوضو رہنے کی عادت بنا لیا کریں۔ جب بھی گھر سے باہر جائیں، اپنے کام کاج پر جا رہے ہیں، ابھی جیسے صبح کا وقت ہے، ایک تعداد ہے جو اپنے آفس جا رہی ہوگی، تیاری کر رہی ہوں گی، ناشتہ کر رہے ہوں گے، یا اپنے کام کاج کے لیے نکل رہے ہوں گے یا نکلیں گے، تو آپ باوضو ہو کر اپنے گھر سے نکلا کریں، انشاءاللہ الکریم مصیبتوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ ہمارے گل شیر بھائی تھے، اپنے کاروباری مسائل کا آپ نے تذکرہ کیا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں، کئی چیزیں جو یوں سمجھیے کہ نیچرل ہوتی ہیں، اب زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، ان چیزوں کو بھی آپ دیکھیں، ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات، نظر باد، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، کاروباری مسائل حل ہو جائے، اس کے لیے آپ تسبیح ملائکہ آپ پڑھا کریں۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ آپ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ الکریم رزق میں برکت بھی رہے گی، کاروباری مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے آصف علی بھائی تھے، آپ نے اپنے کام کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے مختلف مسائل کا تذکرہ کیا، آپ کا استخارہ کیا گیا، تو آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، یہ بھی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ پاک صبر عطا فرمائے، آپ کی جملہ بیماریاں، جملہ مسائل حل فرمائے، اور آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو اب جو آپ کے مسائل ہیں نا، تو اس کے لیے آپ اولاً تو روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، اپنے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجیے، اور کاٹ کا عمل بھی کروائیے گا۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ قرآنی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کیجیے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارے عرفان شمیم بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا۔ ویسے استخارے میں تو بہتر ہے، جانا بہتر ہے، لیکن جو رکاوٹیں ہیں یہ قدرتی طور پر رکاوٹیں، کوشش اپنی جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، بے اولادی ہے۔ تو دیکھیں، جمعہ کا دن ہے آج، تو جمعہ کے دن میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باری او پڑھا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، تو آج کوشش کریں اس وظیفے پر آپ عمل کر لیں، 10 مرتبہ یا باری او یہ آپ پڑھ لیجئے گا، اور ساتھ ساتھ ایک مشورہ آپ کو یہ بھی ہے کہ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کیجئے گا۔ عمران بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں نے مختلف قسم کے میڈیسن استعمال کیے ہیں، کافی عرصے سے علاج کروا رہا ہوں، لیکن جسمانی درد نہیں جا رہا، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، جسمانی درد سے نجات حاصل ہو، اس کے لیے دیکھیں آیت نوٹ کیجئے گا اور پارہ نمبر نوٹ کیجئے گا۔ یہ آیت آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قرآن پاک میں 28ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ، سورۃ الحشر کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر
اپنے اوپر دم کرنا ہے، جسمانی درد انشاءاللہ الکریم یہ جاتے رہیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کر لیتا ہوں آپ کے کمنٹس۔ شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی یہ کافی سارے میسیجز ہیں، ناظرین کے بھی ہیں، اور میسیج میں شامل کر کے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، نوٹ کیجئے گا۔ یہ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ ہمارا سیلاب میں کافی نقصان ہو چکا ہے، کافی آزمائش میں ہیں، دعا بھی کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ جو مسلمان جن کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، جن کے گھر گر چکے ہیں، اور جن کے مویشی بیچارے پانی کی نظر ہو چکے ہیں، جو کھلے آسمان تلے ابھی وقت گزار رہے ہیں، اللہ پاک جمعۃ المبارک کے سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے صدقے سب کی آزمائشی پریشانیاں دور فرمائے۔ دیکھیں جب کسی پر کوئی مصیبت آئے، اولاً صبر بھی کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے اور یہ وظیفہ پڑھے اور پھر یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اللہ پاک اسے اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا۔ تو یہ دعا بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے، اور کثرت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا ہے۔ ہمارے گھر کچھ بلا مصیبت، جیسے گھر میں گوشت آیا اور پھر نیبو آیا، اب گھر میں چار پائے اچھل کود ہو رہے ہیں، چار پائیاں اچھل رہی ہیں، گھر کی حفاظت کے لیے، گھر کے حصار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، گھر بار کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں گھر میں اولاً تو آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے۔ جو کیفیت، جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے نا کہ گھر میں جیسے گوشت نظر آ رہا ہے، لیمو پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہرحال گھبرائے نہیں، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے گا، گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم جادو جنات اثرات سے گھر کی حفاظت رہے گی۔ اور میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستے سے فوراً رابطہ بھی کیجئے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں سے آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام دلاور ہے، دلاور حسین ہے، بہت بیمار رہتا ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دماغی مسئلہ ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 60 مرتبہ دلاور بھائی لا حول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ میرا بچہ ہے، نیند میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، 2 سال بچے کی عمر ہے، جب بچے کو سلائیں تو آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کریں، ایک یہ وظیفہ، اور دوسرا ہے صبح و شام کا یہ وظیفہ۔ جو بچے ڈر جاتے ہوں یا رات کو سو کر اچانک آنکھ کھل جاتی ہو، رونا شروع کر دیتے ہوں، یا بلا وجہ روتے ہوں، بچے پریشان کرتے ہوں، تو بچوں کے لیے خاص یہ روحانی علاج ہے، خاص وظیفہ ہے، خاص بچوں کا۔ والدین یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور آخر تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ہو گئی کل 4 صورتیں۔ اب یہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ چاروں صورتیں پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے۔ بچے ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے اثرات سے انشاءاللہ الکریم بچے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیوی بچوں کی صحت تندرستی کے لیے دعا بھی فرما دیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہر بیماری پریشانی سے دور رکھے، اللہ پاک آپ سب کو شفا عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے، بچوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ یہ رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے تمام افراد، بچے، گھر والے، آپ یہ سب پئیں، انشاءاللہ الکریم مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات اطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کچھ ویڈیو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، وہ ویڈیو سوالات دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ جی جنید بھائی، میرا بیٹا حسین رضا اطاری جو کہ بیمار ہیں، ان کو ڈینگی ہو گیا ہے، ان کے کوئی وظیفہ ہی بتاتے۔ میرا سوال ہے کہ میں حفظ کر رہا ہوں، آپ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا حفظ جلدی مکمل ہو جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حالیہ وقت میں جانوروں میں ایک نئی بیماری آئی ہوئی ہے، تو اس کا مجھے روحانی علاج بتا دیں۔
بیماریاں آئی ہیں، بالکل آئی ہیں. اللہ پاک جانوروں کی بھی حفاظت فرمائیں. میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں. پہلے تو یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ ڈینگی ہو چکا ہے اور اس وقت یہ وائرس پھر ابھر رہا ہے، بڑھ رہا ہے. کئی مسلمان، کئی بیچارے لوگ اس آزمائش کا شکار ہو رہے ہیں، ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ پاک سب کی خیر فرمائے، حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیں، دو روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں اس کے. ایک تو ہے کہ جو اس مرض میں، ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہے، چونکہ اس میں بخار ہو جاتا ہے اور بالکل نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں، کمزوری کی طرف جا چکے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ القدر 21 مرتبہ، سورۃ القدر 21 مرتبہ پڑھنی ہے. کس انداز سے پڑھنی ہے اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، آپ اپنے سامنے کوئی ایک پانی کی بوتل یا پانی کا پیالہ یہ رکھ لیں، صحیح. اب اور سامنے مریض کو بٹھائیں. اچھا، کوشش کیجئے گا کہ جب مریض پر آپ دم کرنے لگے نا تو مریض کو کاٹن کا سوٹ پہنا دیں، صحیح. سوتی کپڑے مریض کو پہنائیں. اچھا، کاٹن کا سوٹ اسے پہنا دیں. اب آپ مریض کے سامنے ہوں جو ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہے، جسے بخار ہو چکا ہے، اور اپنے سامنے پانی کا پیالہ رکھ لیں یا پانی کی بوتل آپ رکھ لیں. اب آپ پڑھیں گے سورۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سورۃ القدر مکمل پڑھ لی. پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں. اچھا، پانی پر دم کرنے کے بعد سامنے مریض بھی آپ کے ہے، اب آپ مریض پر بھی دم کریں. اور سورۃ القدر اتنی آواز کے ساتھ پڑھنی ہے کہ مریض خود سن سکے. یہ احتیاط ہے. یہ ایک دفعہ عمل ہوا. پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ اسی طرح سے آپ سورۃ القدر پڑھیں، پھر پانی پر دم کریں، پھر مریض پر دم کریں 2 مرتبہ. اسی طرح ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور یہ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، ہر بار مریض پر بھی دم کرنا ہے. جب 21 مرتبہ کا یہ عمل پورا ہو جائے تو اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، اب مریض سارا دن وہی پانی پیے، انشاءاللہ الکریم ڈینگی کے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے. یہ تو اس کے لیے روحانی علاج تھا کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیشگی ہے اس ڈینگی کے مرض سے، اس وائرس سے ہم محفوظ رہ سکیں، تو یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا. روزانہ 29 بار یا مہیمن 29 ٹائمز 29 بار یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا مہیمن پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ الکریم ڈینگی کے مرض سے اور مختلف قسم کی جو وائرس آتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی جو بیماریاں آتی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں تو اس کے بھی الحمدللہ عز و جل خاص تعویذات روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ایک مدنی منع کا بھی ویڈیو سوال تھا، حفظ کر رہا ہوں، حفظ مکمل ہو جائے تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے. خوب محنت، دل لگا کر، سنجیدگی کے ساتھ آپ محنت بھی کریں، یاد کرنے کی کوشش بھی کریں. اور بہت ہے بعضوں کا شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے، اس سے آپ بچنے کی بھی کوشش کریں. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی آپ سبق یاد کریں نا تو سبق یاد کرنے سے قبل یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. یا پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم جو آپ سبق یاد کریں گے، پڑھیں گے، ذہن میں نقش ہو جائے گا اور آپ کو یاد بھی رہے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ حالیہ بارشوں میں اس طرح کی بیماریاں نکل آئی ہیں کہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ یا اللہ یا اللہ 49 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ اپنے جانوروں پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے جانور مختلف قسم کی بیماریوں سے، مختلف قسم کے وائرس سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. میسیجز بہرحال ناظرین کافی سارے آپ کے آ رہے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی ان کے روحانی علاج بھی میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی یہ جانب ہے. اچھا، میرے ابو کا نام محمد افضل ہے، ان کی والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے. میرے ابو تقریباً 5 سال سے بے روزگار ہیں، کوئی روحانی علاج
بتا دیجیے۔ اللہ پاک حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اسلام بانو 14 سال عمر ہے، بہت بیمار رہتی ہیں، شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، بیماری سے نجات دلانے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو دیکھیں، ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری ناف بہت زیادہ گرتی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ایک تعویذ بنانے کا میں طریقہ عرض کر دیتا ہوں، وہ تعویذ آپ خود تیار کر سکتے ہیں، تیار کر کے آپ ناف کے اوپر باندھ لیجیے۔ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، لکھنے کے بعد آپ اس کا تعویذ بنا کر ناف کے اوپر باندھ لیں، چمڑے میں یا ریکسن میں سلوا لیجیے گا، ناف کے اوپر باندھیں، انشاءاللہ الکریم ناف نہیں گرے گی۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کے رشتے میں بہت زیادہ رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی ان کے لیے بھی وظیفہ بتا دیجیے۔ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، سورۃ التین ہے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں، تو یہ آپ کے بھائی نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، جلد شادی بھی ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت سے گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ سورۃ النبا کی یہ آیت ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم جلد نیند آ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں جب کسی کام کے لیے گھر سے نکلتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مسائل آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، جب بھی آپ گھر سے جائیں کسی مقصد کے لیے، کسی جائز مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو والدین سے دعا کروا کے نکلا کریں۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہم دنیا بھر سے لوگوں سے دعاؤں کا کہتے ہیں، تو والدین سے دعا نہیں کرواتے، تو والدین سے بھی دعائیں لے کر جائیں، ان سے دعا کروا کے جائیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور جب گھر سے آپ نکلے تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا بھی آپ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میسیجز تو ابھی بہرحال آپ کے کافی سارے ہیں اور کالز بھی باقی رہ گئی ہیں، لیکن وقت بالکل اب اختتام کی جانب ہے۔ بہرحال جن کی کالز اور میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے، یہ نمبر نوٹ کیجئے گا، اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 00922 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ 24 گھنٹے الحمدللہ عز و جل یہ نمبر آن رہتا ہے، آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آفیشیل فیس بک شعبہ روحانی علاج کا روحانی علاج استخارہ کے نام سے اس کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا، اور گھر بیٹھے بھی اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو یہ ایڈریس نوٹ کر لیں، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ اپنے مسائل لکھ کر، جو بھی آپ کے مسائل ہیں لکھ کر تحریری طور پر آپ بذریعہ پوسٹ اس ایڈریس پر روانہ کر دیں، انشاءاللہ الکریم شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ تعویذات عطاریہ آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما مولا، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، جمعۃ المبارک کا صدقہ بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ، یا اللہ پاک آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا خاص رحم و کرم فضل فرما دے یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک
سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دیں۔ جو جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف، سحر میں مبتلا ہیں، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاف